حضرات حبیب کبریا علیہ تحیت و سنات بعد، حضرات علماء کرام، شناخان مصطفیٰ، ماشاءاللہ میرے سجے بھی علماء کرام موجود ہیں، کھبے بھی ماشاءاللہ اور سامنے بھی تم سارے احباب موجود ہو۔ آج دی بابرکت محفل میں سلسلہ ایصال ثواب، محترم المقام جناب شبیر صاحب اور عبدالعزیز صاحب، خلیل صاحب، جمیل صاحب اور تنویر صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے ختم قرآن شریف جند میں تسی سارے جمایا۔ اللہ کم الحاکمین حضور دا صدقہ مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے تو قبل تسی سماعت فرما چکے ہو کہ الحمدللہ جمیل صاحب اور برادران دے والد صاحب ماشاءاللہ ساری زندگی انہاں دین دی خدمت کی تھی، اور جیڑا بندہ دین دی خدمت کردا ہے تے او دی جڑی خدمت کرے او کس طرح محروم رہ سکے۔ یہ علماء نے انہیں جانا ہے، جدوں بھی جانا ہے کہ نماز پڑھان جانا ہے، مدرسے وچ قرآن پڑھان جانا ہے، حدیث پڑھان جانا ہے، یا کہ رواج کرنے واسطے جانا ہے، تے جس بی بی نے کپڑے دھو کے دینے ہیں، کھانا پکا کے دینا ہے، خدمت کرنی ہے، کیا وہ محروم رہے گی؟ اللہ تعالیٰ اس دے بھی درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جیڑی آیت کریمہ میں جس حوالے دے نال پڑھی ہے کہ انہاں دی قبلہ والدہ ماجدہ میرے دادا جی دی مرید سن، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ دے اندر آپ بیت سن، اور ساڈا الحمدللہ سلسلہ جڑا ہے حضور تاجدار گولڑا دے مرید آستانہ علیہ گولڑا شریف پیر میر رشاہ سرکار۔ اللہ کریم فرماندا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈریا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ڈرنا ہوئے تو صرف اللہ کو لوں، تے جس سنگت اختیار کرنی ہوئے تو سچیاں تے سچیاں دی سنگت اختیار کرنی۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، فرمایا بریاں دی صحبت تانوں برا بنا دے گی، چنگیاں دی صحبت تانوں چنگا بنا دے گی۔ کسی اللہ والے دینا نسبت ہوئے، دھیان پڑھ بندے دی گل نہیں، پڑھے لکھے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جیسے جنے جنہاں نے بڑے سوالاں دے جواب تیار کیتے سن۔ سوال میرے شیطان اے کرے گا اے جواب دواں گا، اے کرے گا تے اے جواب دواں گا، پر جس ویلے نظر دا وقت آ رہی ہے سوال و جواب ہو رہے نے، جننے جواب تیار کیتے سن سارے دے دیتے۔ اس پارٹی دا شیوہ یہ ہوتا ہے میں نہ مانوں، میں نہیں ماندا اور جواب دے ہو، سارے دے بیٹھے اور پریشان سن کہ میرا کرے ایمان نہ خراب ہو جائے، تو پھر اتھے کام آیا تے اللہ دا ولی کام آیا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ مرشد کامل ہی کام آئے نے، خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دور دراز علاقے میں آپ وضو فرما رہے سن، اتھو پانی چلو بھریا نسرا تین چھٹا ماریا، فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں آخدا میں بغیر دلیل رب نو ایک ماننا ہے۔ سبحان اللہ، کسے دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں بغیر دلیل اپنے رب نو ایک مننا یا۔ تا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کی ہویا بت دور ہویا پر دل ہرگز دور نہ تھیوے ہوں، سیاں کو آتے میرا مرشد وسدا ہوئے میں نو ویچ حضور دسیوے ہوں۔ فرمایا کی ہویا جے بت دور ہے دل تے نہیں نہ دور، سیاں کو آتے میرا مرشد وسدا ہے پر میں نو اپنے من دے اندر وچ دستا ہے۔ یار ولی کامل ہوئے کوئی پیچھے تے پھر کسے شاید ڈر کوئی نہیں، اور اللہ دے ولی دے قریب قبر ہوئے تے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ الحمدللہ اسی سارے اہل سنت ساڈا یہ ایمان ہوتا ہے، لیکن کچھ بندے دا یہ خیال ہے نہیں ہوتا، ہوندے نے نہیں جی فائدہ نہیں ہوتا۔ تے ایک بندہ اس طرح دا نا پیر میر رشاہ صاحب دی بارگاہ وچ گیا، میں وہی گل کرنی کیونکہ جس لائن دی میں انشاءاللہ چند منٹ حاضری ہے۔ حضور تاجدار گولڑا دی بارگاہ، حضور تاجدار گولڑا کو عام بندہ نہیں، فاتح قادیانیت، نہیں اونچی بولو سبحان اللہ۔ میرا ارادہ نہیں کہ ٹائم لمبا ہوئے، لیکن جے تسی ٹھلے رہے تو پھر گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، تے جے اونچی بولو گے تے پھر 10-15 منٹاں دے اندر تقریر مک جائے گی۔ مل کے اونچی بولو سبحان اللہ۔
آپ وہ نے جنہوں نے ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے۔ پیر میرے شاہ سرکار جس ویلے آپ نکلے نا اتوں گولڈا شریف تو مرزا قادیانی دے نال مناظرہ کرنے واسطے، کئی بندے آکھیا پیر جی کدھر پہ جاندے ہو، اے مولویاں دا کام ہے، تسی چنگے بھلے پیر ہو، گدی نشین ہو، تے تسی کدھر پہ جا رہے ہو؟ کہ آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی، ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ فرمایا او مرزا کانا میرے نبی دی ختم نبوت نو جناب والا حملے کرے، کینچیاں نے کٹے، طویلاں دی کینچیاں نال کٹتا رہے، حملے کرتا رہے، تے میرے نشا گھوڑے بیٹھا رہے۔ فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ فرمایا جاں گا تے جا کے نال گل کراں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے نہیں آیا، پر ایک گل چلی کہ جناب تحریری مناظرہ ہو جائے، کیوں حضور تحریری مناظرہ ہو جائے۔ فرمایا کیڑی گل ہے؟ انہیں آکھا جی میں بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنا، تسی بھی لکھو۔ فرمایا اے کیڑا کمال ہے؟ فرمایا کمال تے وے نہ کاغذ بھی رکھ دے، قلم بھی رکھ دے۔ بولو یارا سبحان اللہ۔ فرمایا کاغذ بھی رکھ دے تے قلم بھی رکھ دے، تو بھی قلم نو حکم دے تے میں بھی قلم نو حکم دینا ہے۔ تے جے تیرے آنکھیں قلم لکھے تے تو سچا، تے انہیں آنکھیں جناب ایک ہی گل ہے، پیر جی جمیل صاحب، پیر میرے شاہ صاحب کو عام بندہ نہیں، جنہوں کانا بھی مند ہے، تو آٹے مرید نے گولڈا شریف تو لے کے جناب فلان تک، کراچی تک، پشاور تک، جن بھی تو آٹے مرید نے، کسے جناب شدونگڑے نو آکھو گے جن نو وہ کلمہ لکھ دوے گا۔ حضور پیر میرے شاہ صاحب نے الزامی جواب دیتا، فرمایا تے تیرا جبریل کتھے؟ سبحان اللہ۔ اوہ اپنے آپ نے نبی کی کرنا ہے، تے تیرا جبریل کتھے؟ تے نانا جس ویلے اس گل تے آیا، پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اپنے آپ نے نبی آخنا ہے، میں نبی نہ، نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلام۔ سبحان اللہ۔ ماں نبی نہ، نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ۔ فرمایا میرے نشان آخنا، میں قلم نو حکم دوا تے قلم کلمہ لکھے۔ جناب والا وہ اس کل تو بھی پیچھے ہو گیا جس ویلے بعد میں پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب یہ دو سید کٹھے بیٹھے نا، عجیب سہانا انداز ہے۔ جناب والا پیر جماعت علی شاہ صاحب دی اماں دا نام بھی فاطمہ ہے، پیر میر علی شاہ صاحب دی اماں دا نام بھی فاطمہ ہے، حضور غوث پاک دی اماں دا نام بھی فاطمہ ہے، امام حسن و حسین دی اماں دا نام بھی فاطمہ ہے، علی دی اماں دا نام بھی فاطمہ ہے۔ پتہ چل گیا فاطمہ جدوں ہی جنم دیندی ہے یا علی نو جنم دیندی ہے یا علی نے کسی وارث نو جنم دیندی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالت یا رسول اللہ۔ میں محفل چ ویکھ رہا سا کہ اجے تک علی دا نعرہ نہیں سی وجیا، چلو وج گیا الحمدللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا فاطمہ جدوں ہی جنم دیندی ہے یا علی نو جنم دیندی ہے یا علی دے کسی وارث نو جنم دیندی ہے۔ اچھا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نا اپنے یار پیر میرے شاہ صاحب نے پوچھیا، میرے شاہ جی جو کمینہ کانا آخی دیندہ، کمینہ کانا آخی دیندہ، میرے علی شاہ رہن دو جی چلو خیر، میرے علی شاہ جی دیو قلم نو حکم، رہن دو علی کی دوال الحمدللہ چھڑ دیو۔ فرمایا کہ جو آخ بھی دیندہ نا، پیر میرے شاہ سرکار نے جواب کی ارشاد فرمایا، فرمایا مجھ جڑی ہے نا قلعے دے زور تے کدنی ہے۔ سبحان اللہ، خیر صاحب مجھ جڑی ہے قلعے دے زور تے کدنی ہے، اور قلعہ قائم ہوئے تے پھر گل ہوتی ہے۔ پیر میرے شاہ صاحب فرمایا ماں کو خود پیاخ دا سا، ماں دے مونڈیا تھے حضور غوث اعظم جلوہ گر سن، فرمایا میرے علی شاہ آکھنا تیرا کم میں لکھوانا ساڈا کام۔ سبحان اللہ،
نعرہ حیدری، فرمایا ماں کا خود پہ آخدہ سا ماں دے مونڈے تے حضور غوث پاک دلوا گر سن فرما رہے سن میرے علی شاہ آکھنا تیرا کم میں لکھوانا ساٹا کم میں اللہ اکبر کبیرہ او پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا توجہ دے نال گل سماعت فرماؤ آخری گل ہے پیر میرے شاہ صاحب دی بارگاہ وچ بندہ آیا کہنے لگا جناب اے تواڈے سنی آخدے نے ولیاں دے قریب قبر ہوئے تے فائدہ ہوندا ہے تواڈا کی خیال ہے اور تسی دے پڑھے لکھے بندے ہو آپ نو تے جناب بھابی بھی من دے سن آپ نو تے بھابی بھی من دے سن آپ دے علم نو من دے سن حضور تاجدار گولڈا نے فرمایا گرمیاں دا موسم سی تے جڑے انہاں گرمی بڑی لگی فرمایا اچھا اور فرمایا مولوی صاحب رام نہ بہو بیٹھے نا فرمایا ہوئی سنگیو اے مولوی رنو پانی پیاؤ پانی پلاؤ جس لئے پانی پلایا نا گرمیاں دا موسم سی تے کی ہویا اے بابے جانتے نے مڑیا نہیں پتا اے بزرگ جانتے نے اس گل بابے جانتے نے او پکھا ہوندا سی ڈوری والا شاید دیکھا ہوئے او ڈوری والا پکھا او اینے نہ کھچی دے سی تے پھر ہوا ہوندی سی اودے نال تے اوتھے او لگا سی پیر میرے شاہ صاحب دے کول آپ نے نا اپنے مرید نو جڑا سنگی بیٹھا سی مرید پکھا چھوڑدا سی رسی کھچدا سی فرمایا ہن مینوں حدیثاں پڑھ پڑھ سناواں قرآن سمجھ نو سمجھتے ہم نہیں کوئی نہیں جو جا بندہ او جا جواب دئیے پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا سنگیا ڈوری کھچ ذرا ہوا چھول جس ویلے جناب والا ڈوری کھچی نا پکھے نے ہوا دیتی جس ویلے ہوا آئی تے حضور تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا فرمایا اے مولوی صاحب دسو ہوا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی رکھو یار جلدی کرو رکھ دو حضور تاجدار گولڈا نے کی فرمایا مولوی جی ہوا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی انہیں آکھا جی برابر آ رہی ہے جس طرح تانوں ہوا آ رہی مینوں ہی آ رہی ہے حضور تاجدار گولڈا پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اچھا مولوی جی اے دسو اے جڑا سنگی بیٹھا ہے پکھے والا تیرے واسطے بیٹھے ہے یا میرے واسطے بیٹھے ہے سبحان اللہ مرید میرا یہ تیرا ہے انہاں کہ جی تہاڈا جی تہاڈے واسطے پکھا چولیا سو تانوں ہوا دین واسطے تے فرمایا تینوں ہوا آئی ہے کہ نہیں آندے برابر آئی ہے فرمایا جی ایتھے ہوا لگ جاندی ہے نا تے جے قبر بھی کسی اللہ دے ولی دے قریب ہوئے تے اوتھے بھی فیض مل ہی جاندا ہے سبحان اللہ فرمایا جتھے اللہ دے ولی دی قبر تے رحمتاں دا نزول ہوئے گا نا نال ایک چھٹا نال علی قبر تے بھی پے گیا او تو بھی کم بڑھ جائے سبحان اللہ لجپال ساڈا رکھوالا ہے سانو کون مٹاون والا ہے اور ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا اور یہ سانو یقین ہے الحمدللہ آخری شعر سماعت فرماؤ میرے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ پڑھتے دے سر کیونکہ سارا ساڈا خاندان موجود ہے میرے والد صاحب دی وجہ دے نال لوگ میرے نال پیار کرتے ہیں میں سمجھنا کہ میرے وچ ایسا کوئی گل نہیں الحمدللہ جڑے سارے میرے بزرگ چاچا شریف صاحب ہو گئے جمیل صاحب سارے بزرگ جنہیں بیٹھے نے میرا پیار کرتے نے یہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ دیا سارا کرم بھی فضل ہے انہاں دی وجہ ہوئے آپ فرمانے ہوں سن لنگ جاواں گے پار تسلیے لنگ جاواں گے پار تسلیے میرے آقا دی نظر سولیے پڑھو لنگ جاواں گے پار تسلیے لنگ جاواں گے پار تسلیے ساڈے آقا دی نظر سولیے اساں تے اودی چوکھٹ ملیے اساں تے
دی چوکھٹ ملیے جڑا پار لگاون والا ہے اساں تے او دی چوکھٹ ملیے اساں تے او دی چوکھٹ ملیے جڑا پار لگاون والا ہے لنگ جاواں گے پارے تسلی میرے آقا دی نظر سولی میرے آقا دی نظر سولی اساں تے او دی چوکھٹ ملی جڑا پار لگاون والا اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اس سونے پیارے ذکر دا صدقہ مائی صاحبہ دی بخشش و مغفرت فرمائے پورے خاندان نو گھر والیاں نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے آمین